عین الفقر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل کریں، آپ فرمائیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جلے کہیں پریشانی تو مبتلا تھی ونے کہیں کامل دے مدار تے بن کے انہاں دا وسیلہ پیش کر، اللہ تیری مشکل کو آسان فرما دے۔ کیونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ اللہ دا ولی دنیا مجبور ہوں گے لیکن وصال تو بعد عالم برزخ مختار تھی ویندے، ان دی اتھارٹی بد ویندی، ان دا تصرف زیادہ تھی ویندے۔ حصول برکت واسطے انہاں دا تقوی طہارت انہیں کو عظمت خود سمجھائے جو جمال اللہ ملتانی جی خلیفہ شاہ سلیمان توسوی جی خلیفہ آپ بھی تقوی دی مختصر ثواب واسطے آپ دا وصال دا وقت جس وقت نیڑے آیا آپ فرما میرے شاگردو، میرے عقیدت مندو، ارادت مندو، میرا وقت نیڑے آ گیا اور میرے دوستو موت برحق ہر ایک پہ آؤں گی، لیکن یاد رکھا ہے مرنا تو سب نے، لیکن موت دے اندر فرق ہے۔ عام انسان دی موت بئی ہے، محمد دے غلام دی موت بئی۔ میرے نبی پاک فرمائے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کامل مومن دی موت نہیں ہوندی بلکہ اللہ دے دیدار دا ذریعہ ہوندے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، میرے میٹھے میں لجپال فرمائے عام انسان دی قبر ہوندی لیکن محمد دے غلام دی قبر جنت دا باغ ہوندے۔ آپ وصیت فرمائی کہ انتقال تو بعد غسل تو بعد کفن تو بعد جنازہ رکھا ہے، صفا بدھا ہے، این بعد اعلان کرا ہے میرا جنازہ او شخص پڑھاوے جنہاں بالغ تھی من تو بعد دیگر نہ سنتا قدا نہ ہو۔ اندازہ لگو کتنا اتقا، کتنی پرہیزگاری، کتنی ریاضت، کتنا مجاہدہ۔ میری محترم سامعین، مثال ہو گیا آنن فانن خبر پورے علاقے دے اندر پہنچ گئی، موت العالم موت العالم، صاحب علم صاحب بصیرت دی موت جہان دی موت ہوندی ہے۔ تب آپ کٹھے تھی گئے، صفا بدھیج کیا، پہلی صف وچ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ عاقل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ، اکابر موجودن اعلان کیتا۔ اعلان والے نے سائیں آپ دا فرمان میرا جنازہ او پڑھاوے جنہاں بالغ تھی من تو بعد دیگر نہ سنتا قدا نہ ہو۔ شرن بالغ کتنی عمر دا بندہ تھی نے، شریعت نے لکھے اگر بچہ اندے مچھن دے وال پھوٹاویں، داڑھی دے وال بغل دے، یا وال 15 سال دی عمر ہوئے، وہ بچہ عاقل بالغ ہونے۔ کتنی بڑی شرط لائی میرے محترم سامعین۔ ایک بار اعلان تھی، کوئی بہر نہیں آئی، کوئی دفعہ اعلان تھے، کوئی بہر نہیں آئی، 3 دفعہ اعلان تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ آپ بہتے ایک خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری جمال اللہ ملتانی دے خلیفے، مرید دے پوری، آپ بہ رہے، اکھی چھنجو رو کے آکھن لگے میں اپنے
زہر نہ ہونا چاہنا میں ہی واسطے باہر ہوں جو میرے مرشد دی وصیت پوری تھی فرمایا انہوں نے شرط لائی جو وہ بندہ میرا جنازہ پڑھاوے جنہیں دیگر نہ سنتا بالغ تھیمن دے بعد قضا نہ ہومن سنتا جنہیں اثر دیان تے عشاء دیا پہلے چار ایک غیر موقع ہے پڑھو ثواب نہ پڑھو گناہ نہیں لیکن آپ فرمایا روکے کہ اہل مجمع سنو آپ تو فرمایا دیگر نہ سنتا بالغ تھی باجی نہ قضا نہ وہ جنازہ پڑھے اور میں جنرل دا بالغ تھی سنتا تو سنتا میرا مستحب بھی قضا کرانی دیا یہ تقوی طہارت تاکیدگی کیونکہ انہوں دا عرص شروع ہے میں آدم میرا بھی حصہ بچ رال ونے اور سارے گناہ معاف تھی ونے اللہ اکبر آپ لنگھے وے نہیں چشتیاں منڈی دے بازار کولو ایک بندہ چھبے کہ ان کنو ہون شروع تھے اگے سنگ ترے ہونے جنہاں نے ڈلیاں وجیاں ہونے اسا چھوٹے چھوٹے آندے ہوندے اسا دے دیا سے آپ جو لنگھے نا تے خلیفے بھی نال ہن کہ اون ہو کاوری تا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے میرے تحت آپ 30 دفعہ ڈٹھے بیوش تھی گئے ہوش آیا حضور کیا ہو تو سودے بیٹھا بھی چیندا فرمایا بھولے ہو نہیں سمجھا جو اچھے سنگ تر رہے جیڑا اچھے نال لگیا تر گیا کامیاب تھی گیا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ میں ایک دفعہ حمام دی مٹی کو پوچھو اے حمام دی مٹی تیرے وچ خوشبو کیویں آ گئی ہے بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل رشستم سادیا ہاں میں مٹی عام لیکن چند نہیں پبری دے رلے رہی ہیں پبری علی خوشبو میرے وچ آ گئی پتہ لگا چنگے نال بہان نال بندے اچھے اثرات پیدا تھی سارے بزرگ فرمینین کہ کالے کو گورے نال بدھو رنگ نہیں بدلدا خصلت فرق ضرور آوندے صحبت سال ترا سال کنت صحبت تالے ترا تالے کنت نیک بندے دی صحبت نیک کرے سی بھیڑے بندے دی صحبت پھیلا کرے سی میرے عزیز سامعین حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ آپ حجامت بن میرے بیٹھے ہیں ایک ہو کے آلہ لنگھا اون کیا کیا کہ سویا پالک چوکا اون جو ایمیں ہوکا لایا آپ اتھائی بھی ہوش تھی کافی دیر دے بعد ہوش آیا حجام بول پیا سہی یہ کیا کیتے ہوئے وہ تو سودا بھی چینا ودا کہ سنی کیا دا سویا پالک چوکا ایک پلک جڑا سم گیا وہ چک گیا سسی ستی ایک پل کنو پنن رولائس گھل کنو سسی دی آنکھ لگی پنن رس گیا نہ لبھا مطلب یہ انہاں کہ بھی جڑا بندہ ایک پلک اللہ دی یاد کو محروم تھی گیا وہ اللہ دے قرب کو دور چلا گیا اللہ والے دا مشن اور میرے دوستوں بات اگر اے مقام ہوں دے اللہ انہوں کو عزت ہی بری دے حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ علیہ پہلے وہ بادشاہ ذکر کیتے جہاں خلیفے انہوں نے خلیفے ذکر حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ علیہ آپ صاحب کمال بہت ہی ریاضت تقوی طہارت اللہ اکبر آپ حجامت بڑھ میرے بیٹھے ایک گال میں بھائی عرض کر دیں میں کتاب پڑھے کہ منگل علی دی حجامت نہ بنوائی کر حضرت مولا علی کرب اللہ وجہ آپ فرمائے کہ منگل کو حجامت نہ بنوائی کرو ایک شخص حجامت واسطے منگل علی میں آ گیا حجام کرو کہ علی سے فرمین منگل حجامت نہ بنوائی کرو ان دی موت حرام موت و مردے ماں کہ میری حجامت بڑھات غالباً خارجی ہاں ان جلے حجامت شروع کی تھی اس طرح نے سر کپ لیتا سر کام تھی گیا
قدرتی حجامت کی گال چلی میں واسطے میں کہ جرا کچھ میں پڑھے ہو میں گارس کر دوں آپ حجامت بنی میرے دھیان ادھی حجامت بنی حجام دے اکھی چ نیل رہ گئی روندا بیٹھا آپ اٹھا حضور فرمائے اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور الله کامل مومن دی فراست کو ڈرو وہ اللہ دے نور نال دیتا لوح محفوظ است پیش اولیاء اللہ میں اقبال فرمن کہ لوح محفوظ اللہ دے ولی دے بالکل سامنے دیتا بیٹھا آپ فرمایا حجام میری حجامت روک دے نہ بڑھا کہ کوئی دس تو رونا کیوں ہے انہوں نے سونا صحیح گال کو نہ چھیڑو حجامت بنوا کے لو کہ نہیں بھئی حجامت جب تک میرے کو بچا نہ لے سے میں حجامت کہنا پڑوں رو کے آج کی تو سونا میرا بال گم تھے کو 5 سال تھی گئے سودا گھنن گے بال نہیں ملا جلے سکوں اندی یاد آدھی میری بیوی دا کھاون پیون کم چھوٹویں دے میرا بھی میں جلے لوگوں نے ویلے آباد دے تھا بال لے تھا میرا ہی کو پترا کیوں جو بیکار وہ شجر ہے جس کا ثمر نہ ہو گمنام وہ پدر ہے جس کا پسر نہ ہو نہیں واسطے روزہ بیٹھا صحیح آپ جوش جاگ جوش میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا فرما گالا پوتر تیرا گھر کھڑے تو گلیندا تے روندا بیٹھے کسی حجامت نہ پہلے پوت کو ملنا ول میری حجامت پڑھا حجام کو کوئی یقین ہے جو اللہ والا کوڑ نہیں مرے دا جتی دا ہوش چنیا پیدل بھاجی لے گھر ونی حویلی پوت کھڑے ہاتھ روٹی پتری میرا انہیں آنسو نکل گئے پیار کی تو بغل گیر بھی تھیا سینے نال لایا پوچھو ابا کتھا میں کتھوں ہے تھی کون گھننا ہے وہ کہا بھائی میں کو پتہ کہنی میں دہلی دے بازار چ ہوٹل تے ہم روٹی دے ونے دا پیا مسافر کو راہ چ میرے ہاتھ کو ایک اللہ والے پکڑے جنہا چہرہ نورانی ہا وہ میرے ہاتھ کو پکڑے اتھوں دہلی چو اون چاہ کے میں کوئی تھائیں کھڑا ہے اچھا اون دا کوئی نا پتہ اچھا ابا نا پتے دا پتہ کہیں نہیں البتہ اتنی میں پتہ جو ان دی ادھی حجامت بنی کھئی ادھی بڑھن والی ہے اون میرے ہاتھ پکڑے میں اتھوں تھا کھڑا ہے وہ پٹ کو پکڑے حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ علیہ خدمت پیش کی تھے رو کیا کہیں ابا یہ بندہ دا ہا جائے میں دہلی کو چاہ کے میں کوئی کھا ہے تو میرے عزیز سامعین مقام اللہ دے ولی دا اور پیار اللہ درود چا پڑھو تو میں حضور دی سیرت دے بارے کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد مبارک وسلم وصلی علی ایک گال بھئی میں عرض کراں این اللہ دے ولی جنہ دا میں ذکر کیتے حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت جنہ دے تقوی دا تے سنت رسول دا اے عالم ہا آپ دے داند ڈھائے پیان لیکن جلی آپ وضو کرنن میرہایاں تے بھی مسواک مرے دے ہم ایک مرید رو پہ انہوں نے سونا حضور دی سنت ہے دندہ کو مسواک کرن تو ارے داند ہن کہنا اسا مسواک کیوں آپ رو پہ فرمایا میرے یاد دی جو سنت ہے میں ہی واسطے مسواک کرے محبوب دی جو سنت یاد دی سنت سمجھ کے میں مسواک کرنا میرے عزیز سامعین عرض کیا کرنا یہ حضور پر نور شافی یوم نشور امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت محبت پیار سبحان اللہ ولی ہودا کون جنہا یہ تقوی طہارت اسوہ رسول سے عمل سر کل رکھ کے پیران تک جنہا نبی پاک دی شریعت دا پہ کرے وہ اللہ دا ولی وہ اسے سمدانی شہباد لامکان کتب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز یاری علی پیر کو کہیں پوچھا سہیں ولی کیا کو فرما ولا یکون الولی ولیا ما لم یکن متبعا لنبیہ قولا و فعلا و حالا او ولی نہیں بن سکتا
میرا حضور دی شریعت دا پیکر نہ ہوئے سر کو رکھ کے پیران تک جڑا اسوہ رسول دا پیکر ہو اللہ دا ولی میرے عزیز سامعین اور او نام نہاد ولی کئی ایسے ہیں پوچھو نماز اور کہ جی اساں نماز مدینے پڑھ دیں خیال کرائی ہو جی نام نہاد ولیوں کو لوگ دامن کو بچائے چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی زینہ چھوڑ کر رب سے مل سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر ایک عاشق بڑے خوبصورت رہنمائی کی تھی وہ فرمائیں لباس خضر میں یا ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ہر بندے نے پیچھو نہ بھجے دیکھیں ہوا سے آندہ پہ اڑ دوڑا اگر اسوہ رسول اللہ پیکر ادھر دیکھا نہیں عبادت ہے کہ اگر نبی شریعت کے عمل نہیں خلاف پیغمبر تسیرا گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید جب نبی دی سیرت کو ہٹ بنے وہ کہنا منزل سے نہیں پہنچ سکتا این واسطے سارے اولیاء فرمین جلے انسان کامل دے ہاتھ بندہ ہاتھ رہے دے وہ کامل اوندا رابطہ مدینے والے نال جوڑ دے اور مدینے والے اوندا رابطہ خدا نال جوڑ دے عزیز سامعین یہ میں این واسطے عرض کیتے کیونکہ اولیاء دا ذکر بھی گناہیں دا کفار ہے تو سن ایک بندے بیٹھے میں یہ سمجھنا میرے گناہ دھو ایک اللہ دے پیارے نہ ذکر کیتے کوشش کیتی کرو اللہ دے نیکاں ذکر نال بندے دے گناہ دھو پہنے اور عزیز سامعین میں عموماً آدھا ہونا کہ میرا واز نہیں سبق سمجھے نا واز واعظ دا عالم دا صاحب علم دا جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا حضور پاک دی زندگی اصل سارے واسطے مشعل راہ مینار نور مکمل ضابطہ حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال قیام فرمائے دنیا کی پہلے 6 سال حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر کو رونق بخشی رنگ لگ گئے طائف کو میرے میٹھے میں لجپال 6 سال حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ویڑھے کو رنگ لائے حلیمہ پاک فرمانے کو پیدا کرنے والی قسم ہے جن میں اے لجپال میرے گھر جلوہ آ رہا تھا میرے سارے دکھ ٹل گئے آپ دی آمد کو پہلے میرا گھر فقر و فاقہ دا مرکز تھا لجپال آندا گے ایڈا رنگ لگے اگے بال بکھے سمجھن بکریاں کمزورن تھنے کھیر کہنا محبوب آندا گے ایڈا رنگ لگے ایڈا کھیر لتھے بکریاں کو آپ ہی پین دیا سے بالیں کو پلین دیا سے گھر دے برتن ہی بھرین دیا سے دے ہمسائیں جی بڑھین دیا سے فجر کو آگن دائیاں ہمسائیاں حلیمہ پوچھے نے بھینی کی میں آئے وے انہیں کہ بی بی اسا پوچھنے ہیں جو تیرے بکریاں چھڑ جاں کے تھے کچھ چنگا دنگل تالی کھڑے ہوئے کچھ ڈاڑھا گھائے ایڈا کھیر آپ ہی پینی ہے بالوں کو پلینی ہے گھر دے برتن ہی بھرینی ہے ہمسائیں چی بلینی ہے کڑی جا چرندی کھڑی ہیں بکریاں بڑا گھائے فرت جذبات کرو یہ قابو تھی گھن جھوٹائے پن رو کے فرمانے بھینی یہ جنگل تے گھا دی برکت نہیں ہے پنگوڑے والے دی برکت یہ رنگ لگے پن پنگوڑے والے سے میرے عزیز سامعین بل کچھ نہیں گزرن ہمسایاں وقت کٹھا تھی گن بھینی کی میں آمن تھے حلیمہ بی بی اسائیں دیوا بلے جائیں رات دا لیکن جڑا ٹائم لوڑ پو بلے جائیں وال اساں بجھا دے جائیں تیرا دیوا ساری رات بل دے تیرے کو پیسے ڈھیرن روپیاں فرمایا میرے بھینی گالے جلن دا اے محبوب ہے ساکو دا دیوے بالن دی لوڑی کہنی پئی ساڈا کمرہ نور والا نور ساڈا ویڑا نور والا نور میرے عزیز سامعین سرکار دے اوصاف حمیدہ کمالات محامد مناقب اما حلیمہ سین فرمین ایک رات سرکار کو میں کھیر پلائے بدھنا بدھمی پنگوڑے سمائمی
رات آئی چوڑی دی میں کہ کم مشغول تھی ہاں آندھی میں نکل یہ تھی کہ ہاں چاندر آندھا ویندا کھڑے دوڑ لائی کھڑے میں آخر آج میرے چیتے کو نقصے جب دید کو قصور ہے جانتا ہے کی جا کھڑا رہا دے آج آندھا ویندا کھڑے دوڑ لائی کھڑی میں کھڑ گیا دماغ ہی ٹھیک ہے اکھی ٹھیک ہے میں کو خیال پائے گے جو مکے چو حضور کو گھنائیں تو راہ جڑے کمالات معجزات مریٹھے میں کو فوراً ذہن چاہ میں پنگورے جھاتی پاتی فرمن میں کو خلا کے کائنات دی قسم میٹھا میں لجپال رحمت اللہ آنکھیں کھولی پہ یہ شہادت دی انگل جن والے دے چادروں تھا یاد آوے نہ کھڑے محبوب کھیٹ دے پہ چادر لام میرے دوستو میرے محبوب دے اوصاف کمالات محامد مناقب آپ فرمین کی سرکار یہ لے بولن پہ سب تو پہلے کیا پڑھے ہونے اللہ اکبر اللہ کبیرن اے میرے مٹھے میں لجپال دا پہلا جملہ زبان در فشان شو میرے دوستو حضور دے اوصاف عاشقاں کو پوچھو نبی دے نال محبت کھنل کو ایک شخص ایک عاشق حضور دے ہوٹھاں کو بڑے خوبصورت انداز آپ دے تبسم کو ہوٹھاں دی تعریف کرنے وہ فرمین ہر گنچا کی گل گردد دیگر گنچا نہ گردد قربان دے لبے یار گہے گنچا گہے گل فرمین کہ دیکھو ہر گنچا پھول تھی دے بل گنچا نہیں بنتا میں اپنے محبوب دے ہوٹھاں دو قربان تھی وہاں پھولن تا پھولے بن چکیں تا بل گنچا بن دے میں عرض کرنے کہ حضور دی تعریف پوچھو کہ عاشق محبت علیہ پیار لے کو میرے عزیز سامعین حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارش حلیمہ سعدیہ فرمین سرکار بس ٹورن لگ گئے ایک جگہ تتا ویلا میں کہیں کام میں مشغول تھیاں آپ دے ردائی بھیرا جو اجل کٹھے بھانی چو سرکار بھی نال مردی نال چلے گئے تبیلا ڈاڑھا میں جلے فارغ تھیاں میں حضور کو تلاش کی تمی آپ نظر نہیں آئے پورے طائف دی بستی بھج پئیاں میں بنو ہاشم کو کیا جواب دیسا آپ تا نہیں پہ لفظے پنوال میں بھانے کو لٹھے آپ دے نورانی پیران دے نشان آپ جنگل چلے گئے بکران دے پچھوں آپ فرمین میں بھج پئیاں بہت سخت گرمی آئی میں جلے گئیاں لٹھے میں درخت لے بکریاں بیٹھن پتر میرا کھڑے سرکار آرام فرمائیں میں سرخ رنگا میرا کاوڑی وینیم میں جذبات کو بے قابو تھی کہ میں ماران دا ارادہ کی تھے کاوڑ نالائم جو میرا پترہ ہی کیا کی تھی معصوم بال کو نال گھنے کہ اماں میں کو مارنا کاوڑ نہ تھی اے جلد میرا سارا قریشی بھائی ٹورے نہ اٹھاؤں ایک جھاڑ بان کے بادل آئے پیا بکریاں چھاں تلے سے کو دھوپ کہنی لگی اے نبی دے اوصاف کمالات محامد مناقب میرے عزیز سامعین آپ دی جلے ظاہری عمر اصلی عمر تو بہت بڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل السلام کو پوچھا عمروں کا من السنین یا جبرائی جبریل ایڈس تیری عمر کتنی ہے میں نے کہا سونا میں کو آپ عمر نہ پتہ کہیں البتہ میں کو اتنا اندازہ ہے ایک چوتھے حجاب دے ایک ستارہ نکلدا 70,000 سال دے بعد ایک تارہ نکلدا 70,000 سال کھڑا رہندا بل 70,000 سال گم تھی ویندا بل 70,000 سال دے بعد نکلدا اون ستارے کو میں 72,000 دفعہ ڈٹھی بیٹا میرے نبی پاک فرمایا یا جبریل انا ذالک الکوكب جبریل وہ ستارہ تھا میں محمد ہم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ظاہری عمر 63 سال میرے عزیز سامین 6 سال حلیمہ پاک کو رہ کے دے آپ دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت پیش کیتا میرے سجنوں بڑا نازک دور ہے کئی لوگ آج بھی ہیں جڑے حضور دے والدین کو مسلمان بھی تسلیم نہیں کریں دے لیکن یاد رکھا ہے اعتقاد نہ رکھا ہے قرآن چلا فرمے دے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے میرا محبوب تیرا نور میں انہاں پیشانیاں انہاں پشتیں رکھے جنہاں میرے بغیر کہیں کو سجدہ نہیں 6 سال بعد اما سین کو 6 مہینے آپ حیات رہیں آپ دا وصال تھی کہ
انہیں سرکار کی ظاہری عمر سے 6.5 سال ہے بل آپ دے دادے پاک کفالت کچھ ماہ بعد انہوں نے وصال بل آپ دے چچا حضرت ابو طالب صاحب آپ دی خدمت کی تھی ظاہری عمر جلے آپ بھی 25 سال تھی آپ دا پہلا نکاح خاتون اول حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نال تھے جلے چاچا صاحب ابو طالب صاحب خدمت کریں نا آپ فرم میری عمر انگلے ظاہری 9 یا 10 سال ہے کیونکہ عرب لوگ تاجرن حضرت ابو طالب سے بننے لگے آپ بیان کہ حضرت ابو طالب صاحب دا بیان ہے میں جلے شام بننے لگوں اٹھتے میں سوار چھمتی حضور پاک میں کو ڈٹھا آپ رون پائے گئے چاچا میری اماں ہی کہیں نہیں میرا ابا ہی کہیں نہیں میں کو تو سکل ہے چھوڑی میں دو پر میں جلے رنے میں فوراں اٹھ بھی لہا کے چل رہے ہوں سرکار کو چڑھا دی دوں اصلا ٹوٹ پیو سے پر میں ان کی اساں ویندیا سے شام دو راہج وہ راہ جڑا گھن ویندیا سے وہ راہج ایک پادری دا عیسائیاں دیڑا بڑا ہوں گے نا پادری ان دا گرجا ہا وہ لنگ دیا سے ویندر آندر اسا او کو باہر کراہنا نکلا اٹھا کہ جانے تھے اسے لیکن بلے ایت کے گیوں سے حضور جو نال ہن میں کہہ رہے جو پادری باہر ہوں نکلا کرے اسا نال درختیں دے میں ان کی اپنے اٹھ بھی لائے کافلہ جو ہاں تاجران دا اسا اٹھ بھی لائے سامان لے ہو سے اسا کے روٹی پکاؤں دوپہر ہندا ویلا ہے بل جڑے نہیں ٹھرسی ٹرسو کھانا کھا کے پر میں نے اسائیں بیٹھے ہیں ابو طالب سے فرمائیں کہ اون پادری دا نوکر آگے اے کافلہ والو میرا پادری آدھے آج روٹی تو نہ پکایا آج دعوت میری ہے تمہارے کو تمہاری دعوت میرے کو لے ایسا خوش تھی گی اسے پر میں کچھ دیر گزری بل پادری دا نوکر آ گیا جو کھانا تیار ہے سارے مہمان کھانے چ آ ونو نوکر اگو وہ خود پادری بھیجا سارے کی جنت پیچھا کہیں کو رکھی شاباں ابو طالب سے فرمائیں میں سرکار کو ارکلا سونا تو اٹھے نہ خیال کر میں تاری روٹی اسن چاہیے سو اسا کھاتی ہوں سارے چلے گئے اسے مہمان کھانے سرکار اٹھی کو بیٹھے ہیں پادری آخر نوکر کو جلے یک آوے میں کو سر بنی انہیں کہ مہمان کھانے سارے آگے مہمان پادری جلے آیا تو سارے کو اٹھا حضور نظر نہ آئے پوچھو نہیں سالار کون ہے اب تارے سوال میں کھڑا تھی گئی میں سالار آئی کافلے دا ان پادری رو کیا کیا اے سالار گیندے صدقے میں تاری دعوت کی تھی اکو اٹھے کل بلہاوے تو سا دعوت کھاؤں لاگے ابو طالب میں پوچھاؤں کون ہے وہ رو کیا ہے اے سالار یہ کچھ اٹھے کل بلہاوے وہ پوری کائنات دا رسول ہے پوری کائنات ابو طالب سے فرم میں پوچھا تھی دیکھو کی میں پتہ لگے وہ پادری آکھا جی لے تو اللہ کافرہ رہتے میں اٹھے پوری علاقے دے سارے درخت سدھے چلے گئے اور میں کتابیں پڑھی بیٹھا نبی کو بغیر کہیں کو سجدہ نہیں کریں گے وہ آخر الزمان نبی ہے امام الانبیاء یہ آپ دا 9 سال دی ظاہری عمر آپ دا واقعہ بل میرے دوستو 25 سال آپ دا نکاح 40 سال اعلان نبوت اجل نہ کتان ہے میں مختصر ٹائم کہ علم کو نہیں میں زیادہ دیر بولیں دا کہیں مختصر یہ کچھ پکائے ہو کچھ سنا دیتا اجا آپ اعلان نبوت نہ کیتا نیند تو نہیں آئی بیٹھی ٹھیک ہے دیکھو نا باب میں تو کو پریشان نہیں کرنا چاہتا یہ جڑا لازا باسو محبت نال باسو ان دا ثواب ہے اور دیکھو نا نیت تھوڑا جہاں فرق آیا ثواب ختم تھی ان بارے شیخ میں تو کو بہترین واقعہ اور مستند واقعہ ان میں ڈٹو پچو نہ سمجھائے پکا بات حضرت سلطان محمود غزنوی یہ بڑا بادشاہ مسلمان اور نبی دا عاشق ہوئے تو کتاباں چاہ کے دیکھو یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ان نبی دے اینے والے عاشقان جو عشاء دی نماز پڑھ کے اون وقت تک نہ سمجھن یہ تو نبی دی ذات تے 10,000 دفعہ درود نہ پڑھ دیا یہ جوان اوہ نے سمجھا اور آپ دا نوکرہ ایاز میں بڑی مستند تاریخ دا واقعہ بھی بیان کرنا ایاز آپ دا نوکرہ اون ایاز دا پتر جڑا ان دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمود کو سلیا بڑے پیار نہ سلیا نانگ ان کے
ایک جا سڈو ایاز دے پوترا میری گال سونا نکا گیا اکھس ول ابے کو لایا ابا اج معلوم تھی نے بادشاہ ناراض ہے اگے میرے کو اپنے نام نال سلنا اج تھوڑے نام نال میرے کو سدس معلوم تھی نے بادشاہ ناراض ہے آپ تے ایاز ون بیٹھا مونجھا محمود پوچھا یاد مونجھا کیوں کہ مونجھا این واسطے اگے میرے بال دا نا گھن کے سڑے دے اج میرے نا گھن کیوں سڑے وے نہیں واسطے مونجھا بیٹھا آپ فرما ایاز دل جمع دار مونجھا نہ تھی خوف نہ کر وضو نہ میں داشتم بابا میں این واسطے ہوں نام نہیں کیتا جو میں نے وضو نہ رکھے نام میں کو وضو نہ ہاں میں بے ادب نہیں میں این واسطے نام نہیں کیتا جو حدود نام بغیر وضو کی میں نہ میں ایڈا عاشق ایڈا محبت والا بندہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹھے یا فرمایا وزیرو آج دل بندے اپا وہ گال کے نہ پیا نیت دی آج میرا دل کریں دے اپا حرم دا شکار کھیلو ٹھیک ہے گھوڑے کٹ گئے وزیر مشیر سب اگو گھوڑا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا چلے جنگل جلے گئے تھے اگو حرم نکلا محمود غزنوی گھوڑا ساڑی تا پچھو شاہی گھوڑا بڑا قیمتی ہے تیز بھجنا حرن اگو تے محمود غزنوی دا گھوڑا پچھو وزیر مشیر پچھا رہ گئی اگا نکلا جنگل گل بہر حرنی ہتھے نہ آئے تے محمود غزنوی کل ہسی گئی پچھو مار کر نہ پوجے جنگل دا موقع جو ہا کو پیاس لگ گئی زبان سوکھ گئی رو پہ یا اللہ مار کے کو پتہ کہیں کل ہاں تے میں کو تیہی ڈاڑھی لگی ہے جو لے بندہ رو پوے نا عاشق دن درد نہ رو والا دی ہنج پیچھے ڈھاندی قبول پہلے تھی کسی کا ایک آنسو بھی ہزاروں رنگ لاتا ہے کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا رنن اکھ جو کھولی نے اتنے باغ کھڑے اگو تسلی تھی گئی گھوڑا باغ دو بھجائے دیکھیں تا باغ اناراں دا بچو ایک سڑا گئی محمود گر ہوں دے سٹی آپ جلے ادھے کن بھئی مالک کو پوچھا من کے پانیوں کو منگا ادھے ایک جھوپڑی آئی گھوڑے ٹاپاں چھوڑ کے جھوپڑی چو ایک نیگا نکلا محمود غزنوی فرمائیں جل میں کو ڈٹھن دو ہاں ٹھار گیا جو میرے نبی پاک فرمایا اللہ دے ولی دی نشانی اذا رؤو ذکر اللہ یہ کڈے دے رب یاد آو یہ اللہ دے ولی دی نشانی یہ کڈے دے رب یاد آو اللہ دا ولی ہوندے فرمائیں میں سلام کیتا کیوں جو سوار پیدل تے آمنا لا کھڑے تے سلام علیہ میرے مٹھے میں لٹ پا دی سنت حضور فرمایا جلا بندہ سلام پیش کرے سی اوکو ڈاہنے کے جلا جواب دے سی اوکو ڈاہنے کیا مل سلام کی تو جواب دیتا اوکو پتہ لگ گیا ولی را ولی میں شناست پہچان تھی گئی بسالہ بادشاہ ہے کھٹ بچھائی محمود اللہ فرمایا میں کو بہن لاکھ میں بہ گیوں پوچھو سے کیوں تشریکی لے آپ فرمایا میں کو تہ لگی ہے پانی پلو آپ فرمایا پانی کہنی البتہ میرا انارے میں باغ پکا کھڑے میں شربت پیش کر سکتا انہیں کہ ٹھیک ہے میرے عزیز سامعین ان نیگر گیا انہیں چاہے انار پٹے تے نپیڑے مٹی دا پیالہ انہیں بھر کے کھلایا سجنوں بھائی ایک عرض ملا جو مٹی دے برتن پانی پیون کھیر پیون لسی پیون شربت پیون میرے نبی دی سنت مٹی دے برتن کھانا کھاؤن میرے نبی دی سنت مٹی دے برتن نال وضو کرنا میرے نبی دی سنت اور میرے آقا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت ایک ایسا وقت تھی جیڑا میرا غلام میری ایک سنت کو زندہ کرے سی وہ کو 100 شہید دا ثواب میں سی ایک بیا سبق جڑ ویلے کھادا پیتا ایک تو سجا ہاتھ استعمال کیتا ایک بہ کے کھادا اون تو بعد بسم اللہ شریف پڑھی بسم اللہ شریف دے بعد ول پیون والی شے لسی کھیر شربت پانی ویلے پیو اندے سہ تے سیاں کٹھی تے ساہ ایک ساہ نہ پیو اے میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے ڈھیٹ تے بھری جی ویسی لیکن تے ساہ کرے سو سنت ہی پوری تھی ویسی ڈھیٹی بھری جی ویسی ایک ساہ نال خطرہ ہے اتنوں آونے بندہ مر بھی سکدے نقصان بھی تھی سکدے یہ بات حضور فرمائے تے ساہ کٹ کے پانی پیو کھیر شربت تیجلے تے ساہ کٹ کے مکو نبال الحمدللہ پڑھو یہ بھی میرے نبی دی سنت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ پڑھا کھٹ جو بھرو نے ٹھڈا ہا مٹھا ہا ایسا پیالہ مکا کے الحمدللہ فرمونے نوجوان
میری تہری لستی ایک پیالہ بیا بناؤ. وہ نوجوان چلا گیا، وہ انار پٹے نہ پیڑے پیالہ بھر کے جو والا آیا، لیکن وہ جلے اڈے گیا دل خیال یار ایڈا میٹھا باغ تھی نہ کل آپ قابو نہ کر کھاسنا کنو باغ میری شاہی اچے ایڈا میٹھا باغ اپا ان کو ولا کھینے یہ میں بڑے لوگ قبضہ کر کھینے غریب نے مال کو برداشت نہیں کریں دے. مسکین غریب یا شدہ بے زور ہوئے بل بڑے لوگ کعبے تھی ونن جابیری ہونے ظالمی ہونے انہیں لوگوں نے انجام چنگا نہیں ہونا. میرے عزیز سامعین، محمود غازی نبی دے کول جو لوگ پیالہ بنا گنا دے وال بسم اللہ انہاں پڑھی سجادتنا پکڑ جو گھٹ بھروں نے وہ کوڑا. محمود غازی نبی فرمایا نوجوان بابا او بوٹی نالو بنا ہوا پیالہ جیڑی بوٹی نالو پہلا پیالہ بنایا ہوں نہیں گیا کہ سونا میں پیالہ تو ہوں بوٹی نالو وہ انار جو پہلے ہوں نال پٹ کے بنائیں پہلا پیالہ ہوئی بوٹی نال دے دوجا ہوں دے نال. آپ پوچھے دے پہلا پیالہ مٹھا دے کوڑا مسکرا پہ کہ سونا اگے نیت پاک ہے صاف ہے پیالہ مٹھا نیت خراب تھی پیالہ بدلا گئی. انما الاعمال بالنیات بڑی گال ہے جلے بندہ خلوص دل نال پیار نال بہوے نیت سونی ہوئے ان دا اجر تے ثواب بہت زیادہ ہوگا. میں یہ واسطے اپیل پہ کرنا جلے محفل آیا پیار محبت نال اللہ دی رضا بیٹھا بانی سنانی عبادت ہو. میرے محترم سامعین گال کو کلوز کروں کٹھا کروں جو وقت اپن ڈھیسا رکھیں گے تو پتہ میں تو 15 منٹ آنا جو میرا پکا سبق کی تھوڑا ہوں دے پیار نال درود چپڑو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. عزیزان محترم عرض کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت اجر نہ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبی پاک دے پہلے خلیفے انہاں دا نام اصل کیا ہے عبداللہ صدیق لقب ابو بکر کنیت انہو بکر بالاسلام کیونکہ سب تو پہلے سبقت آپ کی تھی واسطے ابو بکر آپ دا نام مشہور تھی گی کنیت آپ صدیق لقب ہے. اگر صدیق اکبر فرمانے میں شام کیا ہوں شام بڑا خوبصورت علاقہ میں کو 12 دی منجل اتفاق تھے سالے احباب دوست بھی نال ہن یقین کرو ہاں ٹھر گئے بڑا سونا علاقہ بڑا خوبصورت. اور اے او شام شہر ہے جس شہر عاشقاں دا ام بہت کثیر ہے. لائے پیغمبری آرام فرمائیں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت حابیل علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام انہاں دی زیارت کی تو سے او شخصیت بھی شام چے جائیں 32 دند نبی پاک کی محبت کڑھاج ہوئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدار تے 40 منٹ میری حاضری تھئی. یہ شام دمشق او شہر ہے جتھاں کہ مرے نبی دا او بانگا جائیں 10 سال نبی دی مسجد بانگی تھی. اے بلال تیری عظمت تو قربان تھی کہ خوش بخت خوش نصیب خوش قسمت اور اللہ کی قسم ہے جی تھی بانگ بلال میں اگر یہ موضوع کو چھڑیں تو وقت لگ ویسی تھکاوٹ ہے کچھ میں محسوس کرے نہ بیٹھا. ڈاکٹر اقبال درویش لاہوری حضرت بلال حبشی دی بارگاہ اپنے عقیدت دے پھل نچھاور کرنا فرمین چمک ٹوٹا ستارہ تیرے مقدر کا. ڈاکٹر اقبال فرمین چمک ٹوٹا ستارہ تیرے مقدر کا ہوا سے تجھ کو حجاز میں لایا. عزیز سامعین بلال حبشی دا مزار بھی شام چے دمشق دے شہر بھی 5 منٹ بیٹھا اللہ دی قسم ہے مزار چو نبی دی محبت دی خوشبو آنی بھی بڑی بینی بڑا روح خوش ہوئے ہاں ٹھر گئے. سفر ہی بھول گیا لیکن بڑا زبردست سفر کی تویا مسلسل نہیں رات لیکن جو ات گئے پچھلی ساری تھکان ختم تھی. ویسے کرنی رضی اللہ تعالی بارگاہ بھی حاضری تھی. حضرت عمار ابن یاسر حضرت ابی ابن خاب رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے مزارت سے بھی حاضری تھی. ہاں ٹھر گئے. بہرحال میرے عزیز سامعین کال کو مکاؤں صدیق اکبر سے فرم میں شام گیا سامان گھن کی دمی اور میرے سجنوں تجارت عبادت ہے. حضور پاک فرمائے من اراد الغنا فلیتجر جڑا بندہ غنی تھی نہ چاہتے تجارت کرے دولت مند تھی نہ چاہتے کیا کرے تجارت. اور حضور فرمایا تاجر صدوق یحشر
مال انبیاء یوم القیامہ سچا تاجر ایماندار تاجر صحیح بولنے والا صحیح تولنے والا قیامت اللہ نبیاں دے رلے ہو سی ملاوٹ نہ کرے اج کل پچھن دے جھاڑیں کئی دوست وزن واسطے تھوڑے دن ترکا کر دیں یہ بھی جائز کا نہیں گناہ ہے اللہ برکت پاوے تو ایک غصہ سوئی کر سکے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وہ رحمت جتنا بس پوے سب کچھ کر سکتے ہو آپ سامان گھن گدا دیکھو نا بابا ایک بندہ ہے عابد زاہد ہے ہوں پیشی نماز ویلا تھی کہ نماز نہ پنج پڑھ دے تہجد پڑھ دے شراکی چاشتی ابابینی دہائی پیشی نماز ویلا تھی کہ پانی باید لوڑ کے اپنے پاس کھڑے دے نفری نماز کھڑا پڑھ دے کوئی فائدہ نہیں وہ نماز میں سبق پہ سنا میں تاری اتنے تنقید نہیں نماز کا فائدہ ہوئے جی حق آمڑا کھا سکے تھوڑے دیکھو نا من کھیر ایک قطرہ شراب دے من پہ سارا من پلی تھی ویسے یہ واسطے تقوی طہارت اپنا حق کھاؤ برکت دیجیے گال کو میں زیادہ کر گیا